الذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میں دروازہ کھولنے کی گزارش کرتی. فمشا، تو اللہ کے رسول اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے چل کر آتے. ففتح لی، اور آپ میرے لیے دروازہ کھول دیتے. ثم رجع الى مصلی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کو واپس چلے جاتے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دوران نماز بوقت ضرورت اگر چند قدم چلنے کی ضرورت پڑ جائے تو چل سکتے ہیں، اس میں نماز باطل نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 51 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 107، جس کا عنوان ہے ما یباح فعله فی الصلاة، احکام جس کا دوران نماز انجام دینا جائز ہے، درست ہے. یاد رہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام ہیں جس کو کرنا جائز ہے، درست ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور وہ کام کل 11 ہیں. لیکن آج کے اس درس میں آپ کے سامنے صرف 5 چیزیں بیان کروں گا. نمبر 1، المشی للحاجہ، بوقت ضرورت نمازی کو اگر چلنا پڑے، چند قدم آگے بڑھنا پڑے یا چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے یا چند قدم دائیں بائیں چلنا پڑے تو چل سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہوگی. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی البیت، اللہ کے رسول اپنے گھر میں سنن نوافل ادا کر رہے ہوتے. والباب علیہ مغلق، اور دروازہ آپ پر اندر سے بند کیا ہوا ہوتا. یعنی اللہ کے رسول جب سنت اور نفل نماز میں مشغول ہوتے تو اس سے پہلے آپ دروازے کو اندر سے بند کر دیتے. فجئت، عائشہ کہتی ہے کہ میں آتی، فاستفتحت، اور اللہ کے رسول سے میں دروازہ کھولنے کی گزارش کرتی. فمشا، تو اللہ کے رسول اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے چل کر آتے. ففتح لی، اور آپ میرے لیے دروازہ کھول دیتے. ثم رجع الى مصلی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کو واپس چلے جاتے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دوران نماز بوقت ضرورت اگر چند قدم چلنے کی ضرورت پڑ جائے تو چل سکتے ہیں، اس میں نماز باطل نہیں ہوگی. ووصفت ان الباب فی القبلہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ دروازہ قبلہ سمت تھا. یعنی اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوئے قبلہ سمت چل کر آئے، پھر وہاں سے آپ پیچھے ہٹ کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز بوقت ضرورت اگر چلنے کی نوبت آئے تو چل سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی. نمبر 2، حمل الصبی، دوران نماز بچے کو گود میں اٹھا لینا جائز ہے، درست ہے. ان ابی قتادہ، ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے. وہو حامل، اور آپ اٹھا لیتے. امامۃ بنت زینب، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہ کو، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی. ولی ابی العاص بن ربیع، اور ابو العاص بن ربیع کی بیوی تھی. یعنی ابو العاص بن ربیع کی بیوی اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اور ابو العاص بن ربیع کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. تو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول دوران نماز اپنے گود میں لے لیتے. فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اللہ کے رسول جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ اسے اپنے گود میں اٹھا لیتے. وَإِذَا سَجَدَ، اور جب آپ سجدے میں جاتے، وَضَعَهَا، تو اللہ کے رسول اسے گود سے اتار دیتے، نیچے رکھ دیتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دوران نماز خواہ بچہ ہو یا بچی ہو اسے گود میں لیا جا سکتا ہے، اسے گود اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن سجدے کے وقت اسے نیچے اتار دینا ہے. نمبر 3، قتل الاسودین، احکام جو نماز میں جائز ہے ان میں سے تیسرا کام یہ ہے کہ 2 کالے جانور کو مار سکتے ہیں، اسے مارنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے امرا حکم دیا بقتل الاسودین 2 کالے جانور کو مارنے کا فی الصلاۃ دوران نماز۔ نمبر 1 الاقرب بچھو ہے، نمبر 2 والحیہ اور سانپ، یعنی نماز پڑھتے ہوئے سانپ اور بچھو ایسے جانور ہیں جس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو مارنا چاہیے، ورنہ اگر آپ اسے نہیں ماریں گے تو عین ممکن ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں تو آپ کو آ کر کاٹ لے، ڈس لے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسے نہیں ماریں گے، نماز میں آپ کھڑے رہیں گے تو خشوع خضوع جاتا رہے گا، کیونکہ دل میں ایک اندرونی ڈر پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ دوران نماز دونوں جانور کو مارا جا سکتا ہے، اور وہ بچھو اور سانپ۔ نمبر 4 الالتفات والاشارۃ المفہمۃ للحاجہ، وہ کام جو دوران نماز جائز ہے، درست ہے، ان میں سے چوتھا کام یہ ہے کہ بوقت ضرورت موڑنا، ہلکا سا گھومنا، یا پھر وہ اشارہ کرنا جس اشارہ کو سمجھا جا سکے۔ عن جابر قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، فصلینا وراءہ، تو اللہ کے رسول کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے لگے، وہو قائد، اور آپ بیٹھے ہوئے امامت کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، فالتفت الینا، تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، تھوڑا سا آپ ہماری طرف بھی گھومے، فرعانا قیاما، تو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کھڑے دیکھا، فاشار الینا، تو آپ نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا، فقعدنا، تو ہم لوگ بیٹھ گئے۔ یعنی اللہ کے رسول کی طبیعت خراب تھی، آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہے تھے، تو مقتدی لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر امام بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے دوران نماز جب دیکھا کہ صحابہ کرام کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ صحابہ کرام بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ کر نماز ادا فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ دوران نماز ہلکا سا اشارہ کرنا جس اشارہ کو سمجھا جا سکے جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 5 البصاق فی ثوبہ او اخراج مندیلہ من جیبہ، 5واں کام جو دوران نماز جائز ہے، درست ہے، وہ ہے البصاق فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں تھوکنا، او اخراج مندیلہ من جیبہ، یا پھر اپنا رومال اپنے جیب سے نکالنا۔ یعنی اگر نماز میں تھوک آ رہا ہے، اس کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ پھر وہ اپنا رومال نکال کر یا کپڑے وغیرہ میں تھوک لے، پھر اس کو سمیٹ کر رکھ دے، اور ایسا کرنا نماز کے دوران جائز ہے، درست ہے۔ لما مر فی حدیث جابرین، اس لیے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے، فی النہی عن البصاق جہت القبلہ، قبلہ کی جانب چہرہ کر کے تھوکنا منع ہے، اس بیان میں یہ بات آ چکی ہے، وہاں پر یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ بوقت ضرورت اگر تھوک آ رہا ہے، اسے روکنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس تھوک کو رومال میں لے سکتے ہیں، پھر اس کو سمیٹ کر رکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تھا آج کا درس جس میں ہم نے آپ کے سامنے 5 ایسے کاموں کو ذکر کیا جس کام کو دوران نماز انجام دینا جائز ہے، درست ہے۔